حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گزشتہ لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ نافرمان تھا، وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں حد سے بھی گزرا ہوا تھا۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم بادشاہ سے جہاد کیا اور اسے زندہ ہی گرفتار کر لیا۔ اب اس بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جانے لگی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اسے ایک تانبے کی بڑی دیگ میں کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس دیگ کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ یہ بادشاہ اچانک مرنے کی بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم کو اس کے ظلم کی پوری پوری سزا ملے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی۔ وہ بادشاہ بہت گھبرایا، اپنے جھوٹے خداؤں کو بائی بائی پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے میرے معبودو، میں ہمیشہ سے تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح بائی بائی اس نے تمام جھوٹے خداؤں کو پکارا، لیکن اس کا یہ پکارنا فضول گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بت خود اپنی حفاظت کے محتاج تھے، اس کی حفاظت کیا کرتے؟ بالآخر وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی کی طرف دل سے متوجہ ہوا اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا اور گر گرا کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلص فریاد قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی۔ پھر تیز ہوا چلی اور اس بادشاہ کو دیگ کے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ اب وہ ہوا میں اڑنے لگا اور یہ صدائیں بلند کرتا رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے اسے دیگ سمیت ایسی قوم میں اتارا جو مسلمان نہ تھی بلکہ ساری کی ساری قوم کافر تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ دیگ میں ایک شخص ہے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو سب لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تیری ہلاکت ہو، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لوگوں نے بادشاہ کا جب قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا بکر